والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وعنه أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. رواہ مسلم. یہ کتاب بلوغ المرام کا ایک اہم باب، باب المساجد، مسجدوں کے تعلق سے شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اس کی وضاحت ہمیں ان احادیث کے ذریعے سے معلوم ہوں گی جو اس ابواب میں باب میں ذکر کی گئی. تو باب المساجد میں اس حدیث کو لانے کا مقصد تو بالکل واضح ہے کہ مسجد کے اندر ایسی چیز جو کسی کی گم گئی ہو اس کا اعلان کیا جائے، یہ منع ہے. تو حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من سمع رجلا، جو شخص مسجد میں کسی آدمی کو سنے کیا کر رہا ہے، ینشد ضالۃ فی المسجد، اعلان کر رہا ہے مسجد میں گم شدہ، ضالہ مانے گم شدہ، گم گئی ہوئی، گمی ہوئی چیز کو، گم گئی ہو کوئی اگر چیز نہ مل رہی ہو تو گم شدہ چیز کا اعلان کرے مسجد کے اندر. ایسے آدمی کو اگر کوئی آدمی سنتا ہے تو سننے والے سے کہا جا رہا ہے کہ فلیقل، وہ کہہ دے اسے، لا ردہ اللہ علیک، اللہ تعالیٰ، لا مانے نہیں، ردہ مانے لوٹانا، ردہ اللہ اس کو نہیں لوٹائے گا، علیکا تجھ پر، یعنی تم جو اعلان کر رہے ہو مسجد میں گمشدہ چیز کے لیے کہ مجھے وہ مل جائے، اگر کسی کو ملی ہو تو مجھے لوٹا دیں، تم جو یہ اعلان کر رہے ہو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے یعنی اللہ سے بدعا کرنا چاہیے اس کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ اس کی چیز کو نہ لوٹائے. فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِذَلِكَ، کیوں؟ اس لیے کہ جو مسجدیں ہیں، بنا یبنی مانے بنانا، اسی سے مجھول آتا ہے، یبنا سے تبنا، لم تبنا وہ نہیں بنائی گئی ہیں، لہذا اس کام کے لیے، یعنی اس چیز کے لیے کہ وہاں اعلانات کیے جائے گمشدہ چیز اگر کسی کو ملی ہے تو دے دو، فلاں کر دو، ڈھیما کر دو، یہ سب چیزوں کے لیے ہماری مسجدیں نہیں بنائی گئی ہیں. اللہ کی مسجدیں کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ نماز، ذکر و اذکار، وعظ و نصیحت، قرآن کی تلاوت، ان سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حدیث میں بھی ذکر کیا. تو یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو اس کو یہاں پر کتاب المساجد کے اندر ذکر کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہم پیچھے پڑھ چکے اور ان کی تفسیر ہمارے سامنے موجود ہے. ان کا نام عبد الرحمن بن صخر الدوسی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی جو مسجد کے اندر گمشدہ چیز کے بارے میں اعلان کرتا ہے کہ مجھے فلاں، میری فلاں چیز گم گئی ہے، مجھے واپس کر دیا جائے، جس بھائی کو ملی ہو مجھے دے دیں، تو سننے والا جو بھی سن رہا ہو اسے کہہ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیری اس چیز کو نہ لوٹائے، یعنی بدعا کرنا چاہیے، دعا نہیں، بدعا کرنا چاہیے اس کے حق میں، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں کہ وہاں پر اعلانات ہو، لوگ اور گمشدہ چیز کو وہاں تلاش کریں. اس حدیث کو باب المساجد میں لانے کا مقصد کیا ہے کہ مسجدوں کا احترام باقی رکھا جائے، اور مساجد اللہ کا گھر ہے، لہذا اللہ کے گھروں میں اس طرح کی چیزوں کا اعلان نہیں ہوگا، بلکہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے گا، اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی، اور اللہ کے کتاب سے وعظ و نصیحت کی جائے گی، یہ سارے کام، اور اللہ کے لیے نماز پڑھی جائے گی، یہ سارے کام کے لیے مساجد تعمیر کی جاتی ہیں. اس لیے نہیں کہ مساجد اس لیے تعمیر نہیں کی جاتی کہ مسجدوں میں جو ہے گمشدہ چیزوں کو تلاش کیا جائے. تو یہ ایک باب سے اس کا ربط ہے اس حدیث کا. اس حدیث سے بہت سارے مسئلے معلوم ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ مسجدوں میں گمشدہ چیزوں کے اعلان سے بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے. اور جو کوئی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے، دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا اس کے حق میں بدعا دینی چاہیے. لا ردہ اللہ سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اسے نہیں لوٹائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص
مسجد میں اعلان کر رہا ہے کہ مجھے گم شدہ چیز مل جائے، مجھے ملا دو، مجھے دے دو، جس کے پاس ہے وہ مجھے واپس کر دو، جس کسی کو ملی ہو، تو اگر ایسا کوئی اعلان کرتا ہے تو پھر اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے حق میں بددعا کیا جائے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ گم شدہ چیزوں کے تعلق سے مسجدوں میں اعلان کرنے سے احتراز کیا جائے، بچا جائے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ گم شدہ چیز کا اعلان اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کے حق میں بدعا کریں، دعا کے بجائے بدعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو ضائع کرے، نہ ملے تمہیں، اللہ تعالیٰ نہ لوٹائے۔ اس کی ہمیں اس کے حق میں بدعا کرنے کی اجازت اس حدیث سے ملتی ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مسجد سے باہر دروازے پر گم شدہ چیز کا اعلان کیا جا سکتا، مسجد کے باہر دروازے پر گم شدہ چیز کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، مسجد کا حصہ وہ نہیں ہے۔ نیز اس حدیث میں یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ مسجد میں صرف ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد میں صرف وہی افعال، وہی کام انجام دیے جائیں جو اس کی تعمیر کا مقصود ہے، جو مسجد کی تعمیر کا مقصود ہے۔ مسجد کس لیے تعمیر کی گئی؟ نماز پڑھنے کے لیے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے، وعظ و نصیحت کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، اور دین کے کاموں کے لیے، دین کی خدمات کے لیے۔ ان سب کے لیے جو بنائی گئی ہے، مقصد یہی ہے۔ اس مقصود کو پورا کرنے کے لیے وہ سارے کام انجام دیے جائیں جو شریعت نے بتائے ہیں، اس سے ہٹ کر کے مسجد میں کوئی اور کام نہ کیا جائے۔ تو یہ چند مسائل ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ مساجد کو، اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ مساجد کا اہتمام اور مساجد کا احترام کسی بھی صورت سے واجب ہے، چاہے ہم اس کو اعلان کے غرض سے استعمال کر رہے ہوں۔ اور کوئی سوچے تو اعلان ہی تو کر رہے ہیں، لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا، لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی، اور جو چیز شریعت پسند نہ کرے اس کو ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہمیں منع کر دیا گیا کہ گم شدہ چیز کا اعلان نہیں کر سکتے، اس کے بعد ہم جو ہے مفاد پرستی دکھائیں اور کہیں کہ نہیں، اس کے ذریعے سے کسی گم شدہ چیز کا علم ہو جائے گا، کسی بھائی کی چیز جو ہے اس کو مل جائے گی، اس مسلمان کا فائدہ ہو جائے گا، لہذا یہ دوسری باتیں لا کر کے سامنے رکھی جائیں، اور یہ سب چیزیں کرنے کے بعد لوگوں کے ذہن کو دوسری طرف موڑا جائے، اور اس کے بنیاد پر بہت سارے اور بھی مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ پھر لوگ دھیرے دھیرے کیا ہے، اپنی زندگی میں اور بھی مسائل اس کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شریعت نے جو پابندی لگائی ہے وہ ایک اہم کام کی غرض سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بلا وجہ مساجد سے نہیں روکتا، اور مسجدوں سے کسی کو روکنا بھی نہیں چاہیے، مگر وہ کام کرنے کے لیے اگر وہ جا رہا ہے جو منع ہے تو پھر شریعت اس چیز کو منع کرتی ہے، اس کو روکا جائے گا، اس کو اعلان کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اسے آواز لگانے کی، آواز اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ اگر وہ گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے۔ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَى لِهَذَا، یہ جملہ بتاتا ہے کہ مسجدیں ان افعال کے لیے، ان کاموں کے لیے نہیں بنائی گئی جو کام غیر شرعی ہیں، جو غیر شرعی ہیں، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو غیر ضروری ہیں، جو ضروری نہیں، جو غیر ضروری ہے، ان کاموں کے لیے مساجد نہیں بنائی گئی۔ آپ اعلان باہر ٹھہر کر کے بھی کر سکتے ہیں، آپ اعلان باہر کسی سے معلوم کر کے بھی کر سکتے ہیں، مسجدوں میں ہی کرنا یہ بہت غلط بات ہے، منع کیا گیا۔ ہم نے دیکھا ایک مسجد کے اندر مسلسل آواز آتی، فلاں بچہ گم ہو گیا ہے، کسی کا ہو لے کر کے جائیں۔ اللہ کے بندے، آپ کو حدیث رسول نہیں معلوم، آپ کیوں اعلان کر رہے ہیں؟ آپ کے خلاف تو بدوا کرنے کا حکم ہے۔ فلاں بچہ یہاں پر گھوم رہا ہے، فلاں جس کا بھی ہو وہ آ کر کے لے کے چلے جائیں، گم گیا ہے، یہ سب اعلان کرنے کا مطلب ہے شریعت نے ان سب چیزوں سے منع فرمایا۔ تو یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ ہمیں مساجد کا احترام کرنا چاہیے، اور مساجد کا احترام اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں انما یعمر مساجد اللہ کہا، کہ وہ لوگ جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ مساجد کی اضافت اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب کی ہے اللہ کی طرف، تو اس سے شرف حاصل ہوا، اور یہ اللہ کے گھر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ سب سے اچھی جگہ روئے زمین پر مساجد ہیں، اور سب سے بری جگہ بازار اور مارکیٹ ہیں۔ اس لیے اچھی جگہوں کو ان کاموں سے بچا کر کے رکھا جائے
جو کام اچھے نہیں ہیں، جو غیر شرعی ہیں، لہذا معلوم ہوا دنیاوی کام ہے، ہمیں دنیاوی کاموں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، چونکہ ضالہ گمشدہ چیزیں یہ سب دنیاوی کام ہیں۔ اگر دین کا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت ضرورت اپنی مسجد کے اندر قیدیوں کو باندھا رکھا، اور اس کے بعد بہت سارے لوگ اس پر ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور مسلمان ہوئے۔ ثمامہ بن اسال کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایسے کتنے قیدی لوگ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے 3 4 دن کا مشاہدہ کیا اور اخلاق سے فائدہ اٹھایا اور مسلمان ہو گئے۔ انتقال چونکہ شرعی مسئلہ ہے، کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہاں دنیاوی مسئلہ ہے، دنیاوی چیز اگر آپ اس کے لیے اعلان کر رہے ہیں تو ٹھیک نہیں ہے۔ جی اگلی حدیث۔ حدیث نمبر 18، وعن ابی قتادة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق علیہ۔ یہ روایت بھی باب المساجد کے اندر امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لے کر کے آئے، اور حدیث کے راوی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل، اذا مانے جب، دخل مانے داخل ہونا، احدکم تم میں کا کوئی، جب تم میں کا کوئی شخص داخل ہو، کہاں پر؟ المسجد، مسجد کے اندر، جب تم میں کا کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس، تو نہ بیٹھے، جلس یجلس مانے بیٹھنا، نہ بیٹھے، فلا، لا کے مانے نہیں، فلا یجلس نہ بیٹھے، حتی یہاں تک کی، یصلی، یصلی، صلی یصلی مانے نماز پڑھنا، یہاں تک کہ وہ نماز پڑھ لے، رکعتین، اتنی، 2 رکعتیں، رکعت مانے ایک رکعت، اور رکعتین مانے 2 رکعت، یہاں تک کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کر لیں، اس وقت تک نہ بیٹھیں۔ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا کہ جب بھی کوئی آدمی مسجد کے اندر آئے، مسجد میں داخل ہوا، مسجد میں آنا اس کا سبب بنا، مسجد میں آنے والا شخص اگر وہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے واجب ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بیٹھا کریں، 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھا کریں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا، متفق علیہ روایت ہے یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے، اور باب اور حدیث کا تعلق بالکل واضح ہے کہ دخل المسجد یعنی مسجد کے اندر جب داخل ہو، اسی لیے کتاب باب المساجد کے اندر اس حدیث کو لے کر کے آئے۔ اس حدیث سے مسائل جو معلوم ہوئے، پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو کیا کریں؟ 2 رکعت ضرور پڑھیں، اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، بغیر پڑھے تحیۃ المسجد بیٹھنا نہیں ہے، بغیر 2 رکعت مسجد تحیۃ المسجد پڑھے بیٹھنا نہیں ہے۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ مسجد میں آنے والے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ بیٹھنے سے پہلے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ اچھا، اس نماز کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، جمہور اسے مستحب کہتے ہیں، جمہور کے نزدیک یہ مستحب ہے، جبکہ اہل ظاہر امام شوکانی، امام صنعانی وغیرہ اس کے وجوب کے قائل ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، مسجد میں آنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا یہ واجب ہے، اس کے بغیر نہیں چلے گا۔
ہمارے علم کے مطابق راجح بات یہ ہے کہ تحیۃ المسجد کی ادائیگی واجب نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اس پر بہت تاکید آئی ہوئی ہے اور اللہ کے نبی صحابہ اس پر عمل کرتے تھے، لہذا اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، لیکن اس کی بنیاد پر واجب نہیں قرار دیا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ تحیۃ المسجد پڑھنے کا جو وقت ہے اس کے بارے میں کوئی خاص متعین وقت نہیں کیا، ذکر کیا، چونکہ اس کو مسجد سے جوڑ دیا گیا ہے، یعنی مسجد کوئی بھی ہو، کہاں کی بھی ہو، اور مسجد چھوٹی ہو بڑی ہو، کس وقت میں آپ آ رہے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس آپ مسجد میں آئے، آپ کا مسجد میں آنا یہ سبب بنا، تو سبب بنا تو لہذا اس سببی نماز کو آپ کو پڑھنا ہے، یعنی آپ کو تحیۃ المسجد پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس تحیۃ المسجد کا ادا کرنا یہ مساجد کے اندر داخل ہونے، اس کے ادب اور احترام کو باقی رکھنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے۔ مساجد میں انسان داخل ہو جائے اور جا کر کے سیدھے بیٹھ جائیں، یہ اچھا نہیں لگتا۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے آداب کا، اس کے حقوق کا خیال کریں۔ گویا کہ مسجد، تحیۃ المسجد پڑھنا مسجد میں داخل ہوتے ہی یہ اس کے حقوق کی ادائیگی ہے، لہذا ہر ایک چیز کے حق کا حق اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ مسجد کا حق یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہو تو تحیۃ المسجد پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد بیٹھ جایا کریں۔ یہ چند مسائل تھے جو اس حدیث رسول سے ہمارے سامنے بالکل واضح اور آیا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیۃ المسجد کو واجب قرار دیا نہیں قرار دیا، اس سلسلے میں میں نے علماء کے اقوال آپ کے سامنے ذکر کر دی، اور راجح بات بھی یہ بتا دی کہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ واجب نہیں بلکہ بلکہ سنت موقدہ ہے، اور بعض بلکہ جمہور علماء نے اس کو مستحب قرار دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیے، وہ صحابی رسول جو جمعہ کے دن آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹھنے پر نکیر نہیں، ان کے نماز نہ پڑھنے پر نکیر کی کہ اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھو، سلیق الغطفانی کو۔ ہاں، اگر بیٹھنا منع ہوتا تو کہا جاتا کہ ان کا بیٹھنا ہی غلط ہوا، یہ بیٹھنے پر نکیر نہیں، نکیر کس پر تھی؟ نماز نہ پڑھنے پر تھی۔ تو اس سے اہل علم نے یہ بھی استدلال کیا کہ واجب نہیں، مستحب ہے اور سنت موقدہ ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ اور اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ کیا یہ چونکہ مسجد میں آنا سببی نماز ہے، اب یہ کبھی بھی آ سکتے ہیں، انسان ممنوع اوقات میں بھی آ سکتے ہیں، مستحب جو مسنون اوقات ہیں جس میں ہم پڑھ سکتے ہیں، کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ اب ممنوع اوقات جیسے ابھی شروع زوال کا وقت ہے، ممنوع اوقات 3 اوقات ہیں جن میں فرض نماز، اسی طریقے سے جنازے کی نماز جائز نہیں ہے، نہیں پڑھی جائے گی، نہ جنازے کو دفن کیا جائے گا، میت کو دفن کرنا بھی منع ہے۔ وہ ایک غروب کا وقت ہے، ایک طلوع کا وقت ہے، اور ایک ابھی زوال کا وقت۔ اس سلسلے میں اہل علم کی صحیح رائے یہ ہے کہ ان اوقات میں تحیۃ المسجد بھی نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ گرچہ آپ سببی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہاں جا رہے ہیں، آپ سبب بنائیں، لیکن چونکہ اوقات ممنوع ہیں، ممنوع اوقات میں اس وقت کو بھی، اس نماز کو بھی نہیں پڑھا جائے گا بلکہ انتظار کیا جائے گا۔ ابو قتادہ جو صحابی رسول ہیں، ان کا نام حارث بن ربعی ہے، حارث بن ربعی ہے۔ ان کی پیدائش مدینہ منورہ میں 606 میں ہوئی، 606 میں مدینہ منورہ میں ہوئی، اور وفات 54 ہجری، 674 ہجری میں مدینہ منورہ میں۔ وفات 54 ہجری، 674 میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ان کی کنیت ابو قتادہ ہے، نام حارث بن ربعی۔
اور ان کا لقب فارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا ان کا لقب تھا۔ اور ان کے والد صاحب کا نام ربعی بن بلدمہ بن خناس بن عبید، اور ان کی والدہ کا نام کبشہ بنت مطہر۔ ان کا نسب سلمی انصاری، سلمی انصاری محدث تھے۔ حدیث کی روایت ان سے، حدیث رسول یہ کن کن سے لیتے ہیں، کن سے روایت کرتے ہیں؟ معاذ بن جبل سے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ اور ان کے شاگردوں میں سے کون کون ہیں؟ انس بن مالک ہیں، سعید بن مسیب ہیں، عطا بن یسار ہیں، یہ سب تابعی ہیں، علی بن رباح ہے، عبداللہ بن رباح ہے، اور اسی طریقے سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن عوف ہے، معبد بن کعب بن مالک ہیں، وغیرہ ہیں۔ یہ وہ تابعین ہیں جو بڑے بڑے، کہتے ہیں کہ ان کی مرویات کی تعداد، ان کی حدیثوں کی تعداد قطعیت کے ساتھ اہل علم نے ذکر نہیں کی، البتہ یہ ہے کہ ایک بڑی جماعت نے حدیثوں کو ان کی روایت کیا، یعنی محدثین نے کئی احادیث کو ان کو ذکر کیا ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، لیکن بعد میں تقریباً غزوات میں شریک رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے، اور اس دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ ابو قتادہ انصاری کا مختصر خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ان دونوں حدیثوں، اگر کوئی اشکال آپ کے ذہن و دماغ میں پیش ہو رہا ہے یا آ رہا ہے تو واضح کریں، بتائیں، انشاءاللہ اس مسئلے کا حل کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی، کوئی سوال؟